ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آستر کی کتاب اس کا پہلا باب۔ اور یوں ہوا کہ عیش و عروش نے جو ہند سے لے کر کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، جب وہ اپنے تخت سلطنت پر قصر سوہن میں مستقل ہوا، اپنی سلطنت کے تیسرے سال میں اپنے تمام امراء اور وزراء اور فارس اور مدائی کے سپہ سالاروں اور صوبوں کے شرفاء اور ممالک کے رئیسوں کے لیے ایک جشن کیا، اور وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی مملکت کی شوکت کی دولت اور اپنی عزت اور طاقت کی عظمت دکھاتا رہا۔ پھر جب وہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک کیا چھوٹے کیا بڑے ان تمام لوگوں کی ضیافت کی جو قصر سوسن میں موجود تھے، اور وہاں سفید اور سبز اور فیروزی رنگ کے پردے کتائی اور ارغوانی سے چاندی کے حلقوں میں سنگ مرمر کے ستونوں سے لٹکائے ہوئے تھے، اور سونے اور چاندی کے اور سنگ مرمر جوہرا اور سیاہ پتھر کے فرش پر رکھے ہوئے تھے، اور وہ زرین ظروف میں پیتے تھے جو متفرق شکل کے تھے اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے تھی، مگر شاہی حکم کے مطابق میں کسی کو زبردستی نہیں پلائی جاتی تھی، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے تمام عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق پیے، اور ملکہ وشتی نے عیش و عروش کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی، اور 7ویں دن میں جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور ہوا تو اس نے ان 7 خواجہ سراؤں کو حکم دیا جو عیش و عروش بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے کہ ویشی ملکہ کے سر پر شاہی تاج رکھ کر اسے بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال عوام و حواس کو دکھائیں، کیونکہ وہ نہایت حسین تھی۔ مگر وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر خواجہ سراؤں کی زبان سے اسے پہچانا تھا آنے سے انکار کیا، چنانچہ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب اس نے ان دانش مندوں سے پوچھا جو شاہی دستور کے مطابق ان کے حضور رہتے تھے اور جن کی مشورت سے وہ سب کچھ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آباء و اجداد کے قوانین اور فیصلوں سے واقف تھے۔ فارس اور مدائی کے 7 امراء یعنی اس کے یہ مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے، کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کیا جائے، جبکہ اس کے عیش و عروش بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی جو خواجہ سراؤں کی زبان سے اسے دیا گیا تھا۔ تب مموکان نے بادشاہ اور امراء کے حضور یہ غرض پیش کیا کہ ویشی ملکہ کے فقط بادشاہ کا نہیں بلکہ تمام امراء اور تمام رعایا کا بھی قصور کیا ہے جو عیش و عروش بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں، کیونکہ ملکہ کی اس بات کی خبر سب عورتوں کو پہنچے گی تو وہ اپنے شوہروں کو حقیر جانیں گی اور کہیں گی کہ عیش و عروش بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ میرے حضور حاضر کی جائے، پر وہ نہ آئی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے فارس اور مدائی کی تمام بیگمیں جنہوں نے ملکہ کی بات سنی، بادشاہ کے امراء سے یوں ہی کہیں گی، سو اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے کہ جو قوانین فارس اور مدائی میں درج کیا جائے تاکہ ہرگز بدلا نہ جائے، کہ وشتی عیش و عروش بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہی رتبہ کسی اور کو دے۔
جو اس کی ہمنشینوں میں سے اس سے بہتر ہوں، اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی تمام مملکت میں شہرت پائے گا، جو نہایت وسیع ہے، تب سب عورتیں کیا چھوٹی کیا بڑی اپنے شوہروں کی عزت کریں گی۔ یہ مشورت بادشاہ اور امراء کو پسند آئی، اور بادشاہ نے ممکان کے کہنے کے مطابق کیا، اور اس نے اپنی مملکت کے تمام صوبوں میں صوبہ صوبہ طرز کتابت اور قوم قوم کی زبان میں نامے بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر کا مالک رہے گا اور اپنی قوم کی زبان بولے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم بائبل سٹڈی کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت بائبل سٹڈی کا یہ سلسلہ ہے، اور خاندانوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہماری ہر کلاس جو ہے ایک بنیادی کلاس ہے کہ ہم اس کلاس کے ساتھ ہی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ پھر بائبل سٹڈی کا سلسلہ شروع کر دیں۔ یعنی کہ آپ کہیں گے پوری بائبل ہم نے ختم کرنی ہے، لیکن بائبل کی ہر کتاب جو ہے سمجھے پوری بائبل ہی ہے، اس میں خدا کا منصوبہ ہے، خدا کی باتیں ہیں، خاندانی زندگی ہے۔ تو آپ ایک کتاب سے بھی شروع کریں تو بائبل سٹڈی شروع ہو جائے گی۔ کسی بھی کتاب کو آپ شروع کرتے ہیں تو شروع سے آخر تک اس کو آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس میں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ آج ہم اس وقت عارف اور شگفتہ کے خاندان کے ساتھ ان کے گھر میں بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، اور بہت سارے خاندان اس میں شرکت کر رہے ہیں، خدا ان کا شکر ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں خاندان موجود ہیں وہ اپنا تعارف کرائیں کہ ان کس کس خاندان سے ہیں۔ تو میں پہلے پوچھوں گا آپ کا خاندان کون سا؟ عارف کا خاندان یہاں موجود ہے، اور رمیش کا خاندان، اور مبارک کا خاندان ہے، عظیم کا خاندان، سلیم کا خاندان، بابر کا خاندان، ندیم کا خاندان، آفتاب کا خاندان، اپنے شور کا نام بتائیں، اپنے حابل کا خاندان، اور اپنے شور کا نام بتانا ہے، مشتاق کا خاندان، اپنے شور، جاوید کا خاندان، اور وہ کن کا اپنے شور کا نام بتائیں، کس کا؟ وحید کا خاندان، اور یاسر کا خاندان، روہیل کا خاندان، سیمی کا خاندان، شکیل کا خاندان، ندیم کا خاندان، شمعون کا خاندان، ارشد کا خاندان۔ تقریباً سارے خاندانوں نے بتا دیا ہے، ان کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اور بھی کچھ خاندان یہاں آ رہے ہیں۔ تو کتنا درویش کا خاندان بھی یہاں موجود ہے۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اتنے خاندانوں کو یہ فضل بخشا تاکہ آج اس خاص بائبل سٹڈی میں شرکت کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ جو کتاب ہے وہ ہے آستر کی کتاب، آستر کی کتاب ہے، اور آستر کی کتاب کا جو ہے تعلق پرانے نام کی کتابوں سے ہے، اور بائبل مقدس میں تاریخی کتابیں بھی ہیں، اور یہ تاریخی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ جو بھی بات آپ سمجھتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ یہ بائبل سٹڈی کا سلسلہ ہے، اس میں لکھنے کا عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ ساری باتیں آپ زبانی سنیں گے بھول بھی جائیں گے، لکھی ہوئی باتیں پھر بھی آپ پڑھیں گے تو یاد آ جائیں گی۔ تو ساتھ جتنا کچھ لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ لکھیں۔ تو اس طرح جو ہے تاریخی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے پرانے عہد نامے میں، اور بائبل کی بہت ساری کتابوں کے جو ہے ٹائٹل شروع ہوتے ہیں یا کسی بھی مضمون کے ساتھ یا کسی شخصیت کے نام سے وہ مشہور ہو جاتی کتاب، اور پرانے عہد نامے میں یہ
واحد دو کتابیں ہیں جس کا ٹائٹل جو ہے ایک عورت کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہے روت کی کتاب جو ایک خاتون کے نام سے شروع ہوتی ہے، روت کی کتاب، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو کتاب ہے آستر کی کتاب، اور آستر ملکہ کا آپ نام نے سنا ہوگا، جس نے روزے رکھے، دعا کیے اور اپنی قوم کو بچا لیا تھا۔ یہی اس کا خاص کارنامہ ہے، اس کی جرت ہے کہ اس نے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنی پوری یہودی قوم کو بچا لیا تھا۔ ہمارے پاس آستر کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب شاؤل بادشاہ تھا، ایک ہی حکومت تھی بنی اسرائیل کی، جب داؤد بادشاہ تھا پھر بھی ایک ہی حکومت تھی، جب سلیمان بادشاہ تھا پھر بھی ایک حکومت تھی، جب اس کے بیٹے آئے تو یہ ایک حکومت دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک طرف یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا اور باقی 10 قبیلے دوسری طرف تھے، اور جو دوسری جو سلطنت تھی وہ جو ہے شمالی سلطنت تھی اور ایک جنوبی سلطنت تھی، دو قبیلوں والی جنوبی سلطنت تھی، اور جو دوسری سلطنت تھی 10 قبیلوں والی وہ جو ہے شمالی سلطنت تھی، اور اس کا دارالخلافہ سمریہ تھا، جبکہ اس کا دارالخلافہ دو قبیلوں کا جو سلطنت تھی اس کا دارالخلافہ جو تھا یروشلم تھا، اور اس کی جو ہے تباہی و بربادی آئی تھی اسیریا کی بادشاہت نے، جو حکومت تھی اس نے تباہی بربادی کی تھی، اور پھر ان کی تباہی بربادی بعد میں ہوئی تھی، ان کی پہلے ہوئی تھی، اور پھر ان پر جو ہے ایک اور بڑی حکومت تھی، کیونکہ بڑی بڑی حکومتیں آئی، پھر اس طرح بابل کی اسیری آئی، بابل کے لوگوں نے بھی جو ہے دوسری حکومت کو تباہ کیا، لیکن ان دونوں حکومتوں پر ایک بڑی حکومت آ گئی، اور وہ تھی فارس کی حکومت۔ یہ فارس کے جو لوگ ہیں یہ ایران کے رہنے والے ہیں، پرشین امپائر، اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس کے بعد آگے جو ہے اس طرح یونانی حکومت بھی آئی تھی، پھر اسی طرح رومی حکومت آئی، پھر برطانیہ کی حکومت آئی، اس طرح بہت ساری بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، لیکن اس کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی آئی ہیں۔ تو جو فارس کی حکومت تھی یہ بہت ہندوستان سے لے کر ایتھوپیا یعنی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، تو یہ جتنا مڈل ایسٹ کا علاقہ تھا اس میں جو ہے اسرائیل بھی تھا، اس میں فلسطین کا علاقہ بھی تھا، لبنان کا بھی علاقہ تھا، ایران، عراق، اور اسی طرح سیریا، اور اسی طرح جو ہے یہ سارے علاقے اس میں شامل تھے، تو مصر بھی اس میں شامل تھا، تو یہ بڑی پھیلی ہوئی حکومت تھی، اور اب یہاں جو بادشاہ تھا وہ بہت ترقی کرتا جا رہا تھا، بڑی حکومت تھی۔ آپ یاد رکھیں کہ یہاں جو یہودی یرغمال بنا کر لائے گئے ہیں، اور یہ کن کو لایا جاتا تھا؟ امیر لوگوں کو، جن کے پاس بہت دولت تھی ان کو صرف لایا جاتا تھا لوٹنے کے بعد، اور جن کو بہت زیادہ ہنر آتا تھا، جو بہت قابل لوگ تھے، ان کو لے کر یہاں آیا جاتا، پیچھے سارے غریب اور جو ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، جتنے کاریگر نہیں ہوتے تھے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ جو تھے یہ ایک سلسلہ تھا کہ اچھے لوگوں کو یہ لے جاتے تھے، اچھی چیزیں لے جاتے تھے، باقی چیزیں کچھ تباہ کر کے کچھ ایسے چھوڑ جاتے تھے، تو اس طرح یہ سلسلہ تھا۔ جب بھی ایک حکومت دوسری حکومت کے پر جو قابض ہوتی تھی، حملہ کرتی تھی، تو وہ اچھی اچھی چیزیں لے جاتے تھے، اچھے لوگوں کو بھی لے جاتے تھے، جو ان سے کام لیتے تھے، ان سے بلڈنگیں بناتے تھے، سڑکیں بناتے تھے، محل بناتے تھے، بڑے بڑے کام ان سے لیے جاتے تھے، ان کو غلام بنا کر ان سے بڑا بڑا کام لیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ یہودی جو ہے اپنی سرزمین سے غیر سرزمین میں آ گئے تھے، اور اس سرزمین پر انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھنا تھا۔ اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ کیونکہ یہودیوں کی خاص یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنی زبان کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کو بھول نہیں جانا۔ یہ نہیں کہ اب نئی جگہ پر آ گئے ہیں تو پرانی چیزیں بھول جانا ہے، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو بھول جانا ہے، اپنی پرانی جو ہے بنیاد کو ختم کر دینا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب لوگ نئی جگہ پر جاتے ہیں پرانی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اپنی زبان بھی بولتے تھے، اپنی ساری تعلیمات کو یاد رکھتے تھے، اپنے خدا کو نہیں بھولتے تھے، اور جب نئی جگہ پر جاتے تھے ایسی ایسی رسمیں ہوتی تھی جو ان کو نقصان دے سکتی تھی، وہ بچا کر ان سے رہتے تھے،
اور کبھی بت پرستی کی اگر بات ہوتی تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان پر سختیاں مصیبتیں بھی آتی تھیں. ان کا بڑا امتحان ہوتا تھا کہ غیر سرزمین میں رہ کر وہ غیر سرزمین کے لوگوں کی باتوں کے برابر نہ ہو جائے، اپنے مذہب کو چھوڑنا جائے، اپنے ایمان میں قائم رہیں. یہ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جب ہم لوگ جو ہیں ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی کا پورا راج ہوتا ہے، تو پھر وہ کوشش یہ ہوتی کہ یہ ہماری طرح ہو جائے، ہمارے مذہب کے ہو جائے، اپنے مذہب کو بھول جائیں. تو اس طرح بہت دفعہ لوگ جو ہے اپنے مذہب میں دوسرے لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ کیسے اپنے ایمان کو قائم رکھیں، اپنے ایمان میں قائم رہیں، اور ان کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب ایک طرف تو یہ مذہبی مسئلہ تھا، لیکن بادشاہ کے لیے جو ہے اپنا جغرافیائی مسئلہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت کو بڑھا رہا تھا. اس کی سلطنت پہلے ہی بہت بڑھ چکی تھی، بہت پھیل چکی تھی. جیسے جو ہے اسکندر اعظم کی حکومت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی تھی، پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا، اس طرح اس کی حکومت تو بہت پھیل چکی تھی. اب وہ مزید جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو بہت بڑا خطرہ تھا یونانیوں سے، اسکندر اعظم سے خطرہ تھا جو اس کی طرف چڑھائی کر رہے تھے. تو اس کو ان سے خطرہ تھا کہ وہ بڑی حکومت آ رہی تھی، اور اس کو خطرہ تھا کہ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی. اور یہ جو ہے فارس کے لوگ ہیں، یہ بڑا مشہور ہے، پارٹیوں میں جشن منانے میں بہت مشہور ہے. اور بڑی بڑی خاص بات آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے ادب و احترام کی باتیں بھی اس میں آئیں گی، کس طرح یہ بہت بڑی اعلیٰ شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں. جو بادشاہوں کے محلوں کے ادب و آداب ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ ساری یہاں سے بہت خوبصورت باتیں آئی ہیں، بہت خوبصورت قوانین، اصول قوانین یہاں سے آئے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کیسی کیسی ان کی باتیں سامنے آتی ہیں. تو یہ یعنی جو ہے 6 مہینے تک جو ہے یہ کانفرنس کرتے رہتے ہیں، اسمبلی بلاتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ملٹری پلاننگ کہ ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کریں. دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اپنے کو ڈیفینس کرنا ہے، اپنے کی تیاری کرتے ہیں، اسلحے کی بھی تیاری کرتے ہیں، ہر طرح سے تیار کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. اور جب وہ مکمل تیاری کر چکتے ہیں، اپنی میٹنگز کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ جشن مناتے ہیں. اور ان کا جشن جو ہے وہ 180 دن تک جاری رہتا ہے. اتنے تقریباً 3 مہینے کا تقریباً جشن بن جاتا ہے. 180 دن یہ جشن مناتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جو ہے شرفا کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے جو حکمرانوں کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑے اونچے لوگوں کو بلاتے ہیں، اونچے درجے کے لوگوں کو بلاتے ہیں. غریبوں کو نہیں بلاتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں بلاتے، بلکہ ایک جو ہے ضیافت جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بڑے ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے حکومت کے عہدہ داران کو بلا لیتے ہیں، ان کی علیحدہ ضیافت کی جاتی. تو یہ بڑی ضیافت جو ہے تیار کی جاتی ہے، اور اس میں وہ بہت عیاشی کرتے ہیں، بہت شرابیں پیتے ہیں، بہت اچھے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں. تو اس طرح اور پھر اس طرح یہ جشن ہوتا ہے. تو یہ مسلسل جو 180 دنوں تک یہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد یہ پھر عام غریب لوگوں کے لیے بھی 7 دن جو ہے، 1 ہفتے کی جو ہے ضیافت جو ہے مناتے ہیں. اب یہ اس ضیافتوں میں کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک تو شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے تیاری مکمل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ یہ اپنی ساری طاقت ڈسپلے کرتے ہیں، اپنی شان و شوکت، اپنا اسلحہ وہ سب کو دکھاتے ہیں. اور اب یہ ایک خاندان، میں نے بتانا ہے کہ یہ ہماری کلاس جو ہے خاندانوں پر ہے، ہمارا مین تھیم جو ہے خاندانی زندگی پر ہے. یہاں ایک خاندان ابھی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، بادشاہ کا خاندان. بادشاہ کا خاندان ہے. بادشاہ جو ہے بڑا شاہانہ طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے. اب بادشاہ کی ٹھیک ہے ایک ملکہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس کی اور اتنی بیویاں ہو سکتی ہیں یا خادمائیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بادشاہ جو ہے کافی دیر کے بعد اپنی جو ہے ملکہ کو ملتا ہے. اور جب اس نے شادی کرنی ہوتی ہے تو اس ملکہ کو جو ہے انتخاب ہوتا ہے، اس کی بیوٹی پارلر کا سلسلہ جو ہے 12 مہینے تک جاری رہتا ہے. پورا 1 سال وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، وہ خوشبوئیں لگاتی ہے، نہاتی دھوتی ہے، اس کو سارے ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کو تیار کیا جاتا ہے کیسے محل میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے باتیں کرنی ہے، کیسے بادشاہ کا خیال رکھنا ہے. اس کو سارے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں، کیسے اپنی پاکیزگی رکھنی ہے، آپ سے خوشبو آتی رہے، آپ اچھے طریقے سے گفتگو کریں. اس کو بہت ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، بہت مہذب بنایا جاتا ہے
تاکہ وہ بادشاہ کی اگر ملکہ منتخب ہو جاتی ہے تو وہ صحیح تیار ہو. اگر کیونکہ پورے سال کا پیریڈ ہوتا ہے تیاری کا، اگر وہ جو اگر منتخب نہیں بھی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہیں وہ رہتی ہے، اسے اسی طرح رہنا ہوتا ہے، اسی محل میں سمجھو ایک طرح نوکری لگ جاتی ہے اور اس کی شاہی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا. ہو سکتا ہے اس کی آگے کسی کی شادی کسی کے ساتھ نہ بھی ہو تو پھر وہ بادشاہ کے پاس ہی رہتی ہے اور اسے سب کچھ اس کو مہیا ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کار ہوتا تھا جو ہے ملکہ منتخب کرنے کا، اور یہ نہیں کہ یہ ایک سلسلہ تھا کہ کس طریقے سے تیار کرتے ہیں. تو جو ہے یہاں خواجہ سرا بھی ہوتے تھے، وہ بھی اس کام میں شرکت کرتے تھے، وہ سکھاتے تھے، اور بڑا نا خواجہ سرا کچھ بھی کہتے ہیں، تو وہ اس کام کے لیے بڑے مشہور ہوتے تھے. اس کے ساتھ انہوں نے خواتین کو بھی رکھا ہوتا تھا. پھر یہ طلاب ہوتے تھے، ان کو نلایا دھلایا جاتا تھا، خوشبوئیں لگائی جاتی تھی، ان کو بڑا خوبصورت بنایا جاتا تھا. تو یہ بڑا سلسلہ تھا. اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بادشاہ جشن مناتا ہے بڑے بڑے شرفاں کے ساتھ، اور وہ جو ہیں شرابیں بھی پیتے ہیں. اب ایک بات خاص آ رہی ہے کہ شادی شدہ زندگی جو ہے، کیونکہ اس کی جو ہے ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہے واسطی. واسطی جو ہے اس کی ملکہ کا نام ہے، اور وہ ایک علیحدہ ایک اس کا محل بنا ہوا ہے، اس میں وہ علیحدہ رہتی ہے. اور کبھی کبھی اس کے ساتھ ملاقات اس کے ایک مہینے کے بعد ہوتی ہے، کافی کبھی دیر کے بعد ہوتی ہے. اور اس کی نوکرانیاں بھی ہیں، اس کا کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں. اور بادشاہ کو وہ بغیر اجازت کے مل نہیں سکتی ہے. دربار میں جائے گی تو بادشاہ اسے جو ہے قتل کا بھی حکم دے سکتا ہے. اس نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے بادشاہ سے کہ میں نے محل میں تجھ سے ملاقات کرنی ہے. جب بادشاہ اجازت دے گا تو تب وہ ملاقات کر سکتی ہے. بادشاہ اگر وہ گستاخی کرتی ہے، محل میں چلی جاتی ہے، تو یا بادشاہ اس کو مارنے کا حکم دے دے گا یا پھر اس پر ترس کھائے گا. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی تھی. اور اس طرح اس کے بغیر وہ کوئی بھی جا نہیں سکتا تھا بادشاہ کے جو ہے اس کے شفا کے سامنے اور اس کی عدالت میں جو ہے اس کے محل میں جب بھی دربار لگتا ہے. تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کیا کرتا ہے، جب جشن مناتا ہے شرفا کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ بادشاہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، خواجہ سراؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میری بیوی کو لے کر آؤ، ملکہ کو لے کر آئے. وہ بہت خوبصورت ہے، واقعی بہت خوبصورت تھی کہ وہ شاہی لباس پہن کر آئے، اور اس کو جو ہے یہاں آ کر تو سب کو وہ اپنی بیوی دکھانا چاہتا تھا کہ میری بیوی کو سب دیکھیں. لیکن اس کی بیوی کیا کہتی کہ میں کیوں غیر مردوں کے سامنے جاؤں. یہ بڑی خاص بات آ رہی ہے کہ کیوں میں غیر مردوں کے سامنے جاؤں. کچھ کہتے ہیں شاید وہ اس کی طبیعت خراب تھی، یا وہ پریگننٹ تھی، یا کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہاں کوئی بھی بات ہو سکتی کہ وہ انکار کر دیتی کہ میں نے وہاں نہیں جانا، انکار کر دیتی ہے. اس پر جو ہے شرفا بھی ناراض ہوتے ہیں. بادشاہ کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے میری حکم عدولی کی، میرا فرمان اس نے نہیں اس کو قبول نہیں کیا ہے، گستاخی کی ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ جو ہے اب میں کیا کروں اس کے بارے میں. تو اس کے جو شرفا کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اس کو نا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح یہ کہ دوسری عورتیں بھی ایسے کریں گی، یہ مردوں کی جو ہے مردوں کے خلاف گستاخی ہے. یہ جو عورت جو ہے اس طرح اور عورتیں بھی اس کو غلط نمونہ دے رہی ہیں، اس طرح پھر وہ حکم دوسری عورتیں بھی نہیں مانیں گی. تو اس کو سبق سکھائے تاکہ دوسری عورتیں بھی جو ہے ہمیشہ اپنے مردوں کی تابع دار رہیں. اور وہ جو ہے اس طرح جو کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ سلامت اس کو چھوڑیں گے اور آپ کے لیے نئی بیوی منتخب کریں گے، نئی ملکہ منتخب کریں گے. اور پھر جو ہے اس کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑنا ہے، اور نئی جو ہے ملکہ ڈھونڈی جائے گی، تلاش کی جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورے اس کی سلطنت سے خوبصورت جتنی بھی خوبصورت لڑکیاں سب کو اکٹھا کیا جائے، اور ان کو جو ہے ایک جو 12 مہینے کے لیے رکھا جائے گا، تیار کیا جائے گا. اور پوری جب تیاری مکمل ہو جائے گی اور بادشاہ گاہے گاہے ملتا رہے گا ان سے، لیکن وہ آخری انتخاب جب ہوگا، آخری سلیکشن ہوگی، تو اس میں بس فیصلہ ہوگا. تو جو ہے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے مردکائی. یہ نام جو ہے جو یہودی نام نہیں ہے، اس کا نام جو ہے مردکائی، یہ غیر یہودی نام ہے. اور اس کی جو ہے اس کے چچا کی بیٹی ہے، اس کا نام ہے آستر. اس کے والدین فوت ہو گئے، وہ یتیم بچی ہے، اور اس کی تقریباً 20 سال اب عمر ہے، اور اس کی تقریباً 50 سال اس سے زیادہ ہے، تقریباً 70 سال اس کی عمر ہے اس مرد کی. اور اس نے اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتا ہے، اور اس کو ساری جو ہے ادب و آداب سکھاتا ہے. لیکن وہ خوبصورت بہت ہے. اس کا نام جو ہے
یہودی نام اس کا تھا ہداسا، جس کا مطلب ہے کوئی ایک پودا ہے، خوبصورت پودا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا جو ہے غیر سرزمین میں رہتے ہوئے اس کو نام ملتا ہے آستر کا نام ہے۔ آستر ایک دیوی کا نام بھی ہے، استار تو دیوی کا نام بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت خوبصورت ہے، اور آستر کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور مردکائی کا ہے، یہ بھی ایک یہود جو ہے ایک دیوتا تھا مردوک، اس کے نام پر اس کا نام ہے۔ تو یہ غیر یہودی دونوں نام ہیں، اور یہ اس کو پالتا ہے۔ اور اب یہ جو ہے یہ کتاب، اب خاص بات میں بتا رہا ہوں جو اس کتاب میں ہے، اس کتاب پوری کتاب میں پورے کبھی کوئی خدا کا نام نہیں آیا، خدا کا نام بالکل نہیں ہے، لیکن ظاہر نام اس کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ اب جب جو ہے حضرت موسیٰ کی کتابوں میں، خروج کی کتاب میں، خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کو جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے، بار بار یہوہ کا نام آتا ہے، خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، بہت جو ہے کائنات میں اور سمندر میں بڑے بڑے نشانات ثابت ہوتے ہیں خدا، لیکن اس کتاب میں کوئی بھی ایسا نشان جو ہے، ایسی بات جو ہے خدا کے حوالے سے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، دعا بھی کی جاتی ہے تو اس کا نام لے کر دعا نہیں کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ بس دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں دعائیں بہت دعا کرتے ہیں، مردکائی بھی بہت دعا کرتا ہے، اور جو ہے آستر بھی بہت دعائیں کرتی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور روزے کے ساتھ دعا بہت رکھی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا، کیونکہ یہودی مزاج ان کا ہے دعائیا اور روزے رکھنے کا بھی۔ اور پھر اس کتاب میں یہ ہے کہ خدا یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں پس پردہ کام کر رہا ہے، بظاہر نہیں، وہ خاموشی میں کام کر رہا ہے، خدا متحرک ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے، بہت زور دکھا رہا ہے، اور خدا بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اب یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ جو ہے یہ جو ہے آستر جو ہے یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑتا اور اپنی جو ہے دوسری جو ہے ملکہ کا انتخاب کرتا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ ایسا ہوتا، اور پھر جو ہے مردکائی جو ہے آستر کو بھی بھیجتا ہے کہ تو بھی جا، لیکن اسے کہنا بتانا نہیں ہے کہ میں یہودی ہوں، وہ چھپا کر اس بات کو چھپا کر رکھنا ہے، پھر وہ اس کی تربیت ہوتی۔ اب مردکائی جو ہے آلریڈی محل میں جو ہے وہ، کیونکہ وہ میں نے کہا تھا اچھے اچھے لوگوں کو لایا جاتے ہیں، یہ لکھاری ہے، اور یہ کیا کرتا ہے جو کچھ بھی واقعات ہو رہے ہیں، جنگ کے ہو رہے ہیں، بادشاہ کے جو بھی یہ لکھاری تھا، لکھتا رہتا تھا، لکھنے کا کام تھا، منشی کا کام کرتا تھا، یہ لکھنے کا کام ریکارڈ رکھتا تھا، تو یہ گیٹ پر بیٹھتا تھا اور لکھنے کا کام کرتا، جو بھی واقعات ہوتا لکھتا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا، اب یہ جو اس کو بھیج دیتا ہے کہ تو بھی جو ہے اس کمپٹیشن میں شرکت کر۔ اب ایک اور کریکٹر سامنے آ رہا ہے، اور وہ بادشاہ کے محل میں ہے، اس کا نام ہے حنان، جو ہے حنان نام کا ایک شخص ہے، اور یہ جملے کے پرائم منسٹر ہے، اور اس کا اتنا اختیار ہے جتنا کہ ایک بادشاہ کا ہے، وہ بادشاہ کے برابر اختیار رکھتا ہے، تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے بڑا احترام ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے عہدے پر تھا، بڑا افسر تھا، اور بادشاہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا، جیسے سیکٹری کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں جہاں کے جاتے، تو یہ اس کو بڑے اختیارات ہوتے تھے۔ اور جب یہ نکلتا تھا مارکیٹ میں تو سب لوگ اس کو جھک کر سجدہ کرتے تھے، جھک جاتے تھے احترام میں، لیکن صرف واحد مردکائی تھا جو جھکتا نہیں تھا، کہتا میں اپنے خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور اس کو جب بھی اس کو نہ دیکھتا تھا بہت غصہ آتا تھا کہ سب میرے سامنے جھکتے ہیں لیکن یہ جھکتا نہیں ہے، یہ اس میں بڑی اکڑ ہے، اس میں بڑا غرور ہے، تو میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اس کو بہت غصہ آ جاتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ اپنی اس کی بیوی کا نام تھا زرش، اس سے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ اس کو نا بس ٹھیک ہے، تمہارے پاس بڑا اختیار ہے، اس کو بس اپنے راستے سے ہٹا دو، اس کو کسی بڑے نا اس کو ایک طرح سے سلیپ دے دو۔ تو اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ ایک جو ہے 75 فٹ لمبا ایک جو ہے تختہ بناؤ، اور وہ مارکیٹ میں بازار میں چوک میں لگا ہو تختہ، اور اس کے اوپر اس کو لٹکا دو، اس کو پھانسی کی سزا دے دو، اور تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو جائے کہ نہیں کس طرح جو جھکنا ہے۔ اب یہ منصوبہ بن جاتا ہے، اور اس دوران مردکائی جو ہے وہ جو ہے خواب دیکھتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، اور اس خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس طرح کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور بادشاہ کی ذات کو خطرہ ہے، کوئی جو ہے سازش کر رہا ہے کہ بادشاہ کو مار دیں۔ شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ جو ہے آستر جو ہے وہ آستر منتخب ہو گئی ہے، ملکہ بن جاتی ہے، کیونکہ
آستر کی بیرونی خوبصورتی بھی تھی لیکن اس سے بڑھ کر اندرونی خوبصورتی تھی. اس کا کریکٹر جو کردار تھا بہت لب و لہجہ بہت اچھا تھا, بہت رام. وہ ایسے جیسے وہ پھولوں کو پیار کرتی ہے, قدرت کو پیار کرتی ہے, اخلاقی باتیں کرتی ہے, اس میں کوئی لالچ نہیں ہے, فریب نہیں ہے. اس کی سیرت بہت اچھی تھی, اس کا اخلاق بہت اچھا تھا, بڑی خوبیاں تھی, بڑی نیک سیرت تھی, بہت خوب جو ہے اس میں اس کی شخصیت تھی. وہ لالچی نہیں تھی, وہ بس اور بیرونی طور پر بھی خوبصورتی تھی اور اندرونی خوبصورتی بھی تھی. اس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے اس کا دل دادا ہو جاتا ہے. اور وہ اس وقت جو کمپٹیشن میں 400 خواتین نے شرکت کی تھی, 400 خواتین میں سے وہ اکیلی منتخب ہو جاتی ہے اور بادشاہ اس کو تاج پہناتا ہے, اس کی بیوی بنا لیتا ہے. اب اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے بادشاہ کے وہ دشمن ہو گئے ہیں کہ یہ ایک لڑکی کیوں پسند ہو جو ہے منتخب ہو گئی ہے, یہ بھی بات ہو سکتی ہے. بہرحال اس کو جو ہے یا بادشاہ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دو شخص جو ہیں اس کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا چاہتے ہیں, اس کو مارنا چاہتے ہیں. اور اس نے خواب میں یہ دیکھ لیا تھا, خدا کا منصوبہ تھا کہ اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایسا ہونے والا ہے, اور وہ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہو سکتی. پھر وہ دیکھتا ہے محل میں کہ کون اس کا دشمن ہو سکتا ہے, تو وہ لوگوں کی باتیں ہلکا ادھر ادھر سنتا ہے, جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کچھ لوگ نا بادشاہ کو مارنا چاہتے ہیں, بادشاہ کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر وہ کیسے بتائے بادشاہ کو. اب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس رات بادشاہ جو ہے سو نہیں سکا. جب یہ منصوبہ بنتا ہے بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی ہے. اس کو نیند نہیں آ رہی, خدا کا منصوبہ ہے کہ اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے, وہ سو ہی نہیں رہا. اس نے کہا کہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کو بلاتا, کہتا ہے مجھے یہ تاریخی کتابیں پڑھی ہوئی نا, جو ریکارڈ لکھا ہے, ان میں سے کوئی ایک بس لا کر تو پڑھو. چلے مجھے ابھی نیند تو آ نہیں رہی ہے. تو اب خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہی جو کتاب سامنے آ جاتی ہے جو ابھی لکھی گئی تھی ابھی, اور اس میں اس مردکائی نے یہ واقعہ لکھ دیا تھا کہ بادشاہ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور بادشاہ کی جان کو خطرہ ہے اور کس بادشاہ کو مارنے والا ہے. اور جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بات سامنے آ جاتی ہے. تو اس نے بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیسے کسی نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے, اور یہ جو ہے یہ مردکائی نے لکھا ہے اور اس کو پتا ہے. تو پھر وہ جو ہے مردکائی کو جو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے لکھا ہے, کہ اس کو یہ ساری خبر ہے کہ یہ اسی نے لکھا ہے اور اس کی یہ کتاب سے یہ بات سامنے آ گئی ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اس وقت محل میں ہے, تو اسی وقت وہ جو ہے یہ حنان آ جاتا ہے. بادشاہ اسے کہتا ہے کہ بتاؤ کوئی شخص جو ہے جس پر میں بہت مہربان ہو گئی ہوں, تو میں اس کے لیے جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے, کیسے اس کی حوصلہ افزائی, اس کو کیا انعام دینا چاہیے. یہ سوچ رہا تھا اپنے بارے میں کہ بادشاہ بہت میرے قریب ہے, اس نے مجھے آلریڈی اپنا اتنی بڑی پوسٹ دی ہوئی ہے, تو بادشاہ مجھ پر مہربان ہے اور وہ ضرور جو ہے مجھے ہی کچھ بڑا انعام دینا چاہتا. اس نے کہا جی بادشاہ یہ اپنے خواب دیکھا تھا, خود غرض تھا, اپنے بارے میں سوچتا رہتا تھا, آلریڈی یہ شہر میں جاتا سب اس کو سجدہ کرتے تھے, تو ہر ایک اور جو نہیں کرتا تھا اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا, اب اس نے ایک اور کام کر دیا تھا, یہ آلریڈی ایک اور کام کر چکا ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ بادشاہ سے یہ لکھوا لیا ہے کہ بادشاہ اگر کوئی جو ہے ملک کے یا بادشاہ کے خلاف چل رہا ہے یا ہمارے قوانین کے مطابق نہیں چلتا ہے تو ہماری سلطنت کے مطابق اس کو مار دیا جائے. تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو مار دینا جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہے, اور خاص طور پر کہتا ہے کہ جو جب جنگیں ہوں گی تو اس میں وہ شرکت نہیں کرے گا, جو عہد نہیں کر رہا کہ میں نے جنگ میں نہیں شرکت کرنی ہے, تو اس کو مار دیا جائے. تو یہ لکھوا لیتا ہے. اب پیچھے یہ یہودیوں کو قتل کرنا چاہتا ہے, پوری نسل ختم کرنا چاہتا ہے, اور اس نے یہ لکھوا لیا کہ اسی بات سے یہ میں اب ان کو ختم کر دوں گا, اور مردکائی کو پہلے اس کو تختے پر لٹکاتا ہوں. اور اس طرح یہ اس نے منصوبہ. اب جب یہ اس وقت جب یہ خواب دیکھتا ہے, رویا دیکھتا ہے کہ ایسا ہو, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو کہتا ہے بلاؤ. تو یہ حنان جو ہے یہی ادھر محل میں موجود تھا, اس کو بلاتے ہیں, آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بتاؤ کہ میں کسی شخص پر بہت مہربان ہوں, تو اس کے لیے اس کو کیا تحفہ دوں, کیا انعام دوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس کا انعام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ اپنا چوگا پہنائیں, شاہی لباس پہنائیں, اور اپنے گھوڑے پر پورے جو ہے سلطنت کی سیر کرائیں, تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلو بس ٹھیک ہے. اب وہ کیا سوچ رہا ہے مردکائی کے لیے اور خدا کی طرف سے الٹا ہو رہے گئے. اس نے کہا تو پھر یہ کام تو نے
مردکائی کے لیے کرنا ہے کہ تو نے اسے لباس پہنانا ہے اور اس پہ گھوڑے پر بٹھا کر ساری سیر. وہ اب اور پریشان ہو گئی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس کے خلاف, اس کو تو مارنا چاہتا ہوں, اور بادشاہ الٹا اس کو وہ جو اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے اور اتنا بڑا اعزاز دے رہا ہے. اب یہ بات مکمل ہوئی, یہ سارا طے ہو گیا, تو اس کے فوراً بعد جو ہے مردکائی اور جو اس کے درمیان جو استر نے کیونکہ بات ہو گئی تھی, کیونکہ وہ یہ اعلان نکل چکا تھا کہ سب یہودیوں کو مار دیا جائے گا, اور یہ تحریر بھی آ چکی تھی. تو اس مردکائی نے کیا کیا تھا, جا کر آستر کو بتایا کہ دیکھو یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ تجھے ملکہ بننا تھا اور تم بن گئی ہے, اور خدا نے تجھے بنایا ہے کیونکہ خدا تجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتی ٹھیک ہے, پھر میں کیا اس نے کہا کہ تو جو بادشاہ کے سامنے جا. کہتے ہیں میں کیسے جاؤں, ابھی 1 مہینہ ہو گیا, میں تو اسے بھی ملی بھی نہیں ہوں. کہتے نہیں تجھے جا, تو پتا کہ جو ہے میری جان کو خطرہ ہے. کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اگر تو نہیں اس طرح کرے گی تو خدا کا تو منصوبہ خدا کسی اور طریقے سے کر لے گا, لیکن تو جا, ہو سکتا ہے تو نے نہ کیا تو ہم دونوں ختم ہو جائیں گے کیونکہ سارے یہودی ہیں, مارے جائیں گے. تو اس نے کہا جا کر بادشاہ کو بتا کہ تو یہودی ہے. اور پھر وہ کہتی اچھا ٹھیک ہے, میں اگر مرتی ہوں تو مر جاؤں, کوئی بات نہیں, میں جاؤں گی. اور کہتی اس کے لیے وہ کہتی کہ سارے میرے ساتھ یہ کہ سب روزہ رکھیں 3 دن تک, اور دعا, روزے کے ساتھ دعا بھی کریں. تو سب نے پھر روزہ رکھا, 3 دن دعا کی, اور کہا میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی. پھر وہ بادشاہ کو پاس جاتی ہے, اور بادشاہ جو ہے اس کو مارنے کو حکم بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ اس پر رحم کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, واہ میری ملکہ آ گئی ہے. تو وہ اب اس نے نا اس پر رحم کیا ہے, اس نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو پھر وہ اسے کہتا کیا بتاؤ میں کیا کروں. اس نے کہا جی میری یہ خواہش ہے کہ آپ اور یہ جو آپ کا وزیر ہے یہ میرے گھر دعوت کے لیے آئیں, میری یہی خواہش ہے, تو آپ آئیں. جب وہ دعوت کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دعوت ہو جاتی. تو بتاؤ, کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. اس نے کہا میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں بادشاہ سلام, میری خواہش یہ ہے کہ آپ کل پھر آئیں. وہ اور کو ڈیلے کرتی ہے, کہتی کہ کل پھر آپ دونوں آئیں دعوت میں, یہی میری خواہش ہے کہ آپ دوبارہ کل آئیں. اور پھر اس طرح جو بادشاہ نے یہ اسی رات یہ خواب دیکھا تھا, اس نے جو یہ بات اسی رات کو نیند نہیں آئی تھی. تو یہ واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پہلی ضیافت ہو چکی ہوتی ہے اور دوسری ضیافت ابھی دوسرے دن کی آنی تھی, اور اس دوران یہ واقعہ ہوتا ہے. تو وہ پھر اس دم اس کو بتایا جاتا ہے, جب وہ کہتا ہے نا کہ اس کو اوپر شاہی لباس پہنا کر اس کو گھوڑے پہ اٹھا کر اس کو سیر کی جائے, تو اس کو پھر بتایا جاتا ہے, دربان بتاتا ہے کہ آپ کی ضیافت ہے, یاد دلاتا ہے. اور بادشاہ کو تو یاد ہی تھا. پھر وہ بھولا ہوتا ہے, جو ہے حمان وہ بھولا ہوا ہے. اور پھر وہ جاتے ہیں, وہ بڑا خوش ہے کہ واہ جو ہے مجھے ضیافت میں بلایا گیا ہے. اور وہاں جا کر جو ہے وہ ملکہ پھر بتاتی ہے کہ بادشاہ سلامت, میری جو ہے جان کو خطرہ ہے, اور میری قوم کو بھی خطرہ ہے, میری جان کو بھی خطرہ ہے, مجھے مار دے گا اور میری قوم کو بھی بچائے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے, التجا ہے. اور بادشاہ کہتے ہیں کون میری ملکہ کو مارنا چاہتا ہے. تو وہ کہتی ہے, وہ پھر اسے بتاتی کہ یہ حمان ہی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے اور میرے لوگوں کو بھی. پھر اس کے بعد وہ بڑی معافیاں مانگنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بادشاہ بہت غصے میں ہوتا ہے, اور پھر اسی کو جو ہے اس تخت پر لٹکا دیتا جو اس نے اس کے لیے مردکائی کے لیے بنایا تھا تختہ, کہ اس پر اس کو لٹکایا جائے. اور بادشاہ کہتا ہے کہ اب میں جو ہے اپنا حکم واپس نہیں لے سکتا, جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, یہ لکھا گیا, لیکن اب میں اپنا قانون جو ہے بدل نہیں سکتا ہوں, لیکن اس قانون کے اوپر ایک اور قانون لا سکتا ہوں. اور وہ ایک نیا قانون بناتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ ضرور ہوگی, جب اس کے بدلے جنگ ہوگی, اور اس جنگ میں جو فیصلہ ہوگا وہی ہوگا کہ آپ بھی اپنی تیاری کریں اور یہ بھی اپنی جو ہے تیاری کرے. تو جنگ ہوگی, اس کے بیٹوں میں ابھی جو ہے اس کے حمان کے بیٹے نے جنگ لڑنی ہے. اور اس طرح جو ہے جنگ شروع ہوتی ہے, اور پھر جنگ میں جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں اور یہودی جیت جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا کارنامہ ہو جاتا ہے کہ یہودی قوم بچ جاتی. تو پھر اسی کی یاد میں پورم یہ عید مناتے ہیں, ابھی بھی مناتے ہیں. یہ وہی ایسا ہی واقعہ ہے جیسے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا تھا, اور وہ جو ہے خروج کا
واقعہ مناتے ہیں، پاشکا جو مناتے ہیں، وہ بڑی عید آتی ہے کہ وہاں سے خدا نے ہمیں رہائی دی ہے. وہ جتنی بڑی ایسی عید تھی اس وقت یہودیوں کی، ایسی عید دوسری عید تھی جو غیر سرزمین میں جو ہے خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی دی تھی، بچایا تھا. تو وہ پورم کی عید جو ہے 2 دنوں تک منائی جاتی ہے، پورم کی عید. تو یہ عید ابھی بھی منائی جاتی ہے، اور یاد رکھتے ہیں کہ خدا نے بہت بڑا کام کیا. تو یاد رکھیں کہ یہاں ایک خاندان آیا ہے بادشاہ کا اور ملکہ کا، اور بادشاہ کا کیا کردار ہے، کیسی شخصیت ہے، اور اس ملکہ کی کیسی شخصیت تھی. اور اس کے بعد جو ہے حنان جو ہے حمان کا جو ہے مردکائی کیسے ایک یتیم بچی کو اڈاپٹ کر کے اپنی بیٹی بنا کر رکھتا ہے، اور پھر اس کی ایک طرح سے اس نے شادی بھی کرا دی. پھر اسی طرح جو ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرا خاندان ہے حمان کا، اور اس کی بیوی زرش جو ہے اس کا کیسا کردار. تو ہمارے تقریباً 3-4 خاندان ہمارے سامنے آئے ہیں. تو کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے خاندان ہیں، اور خدا کیسے کام کرتا ہے، لوگوں کو بچاتا بھی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں. یہ سب کچھ خدا کا پلان پروگرام ہے. خدا اس کے اندر بہت کچھ سکھا رہا ہے، کنٹرول میں ہے ہر ایک واقعہ، خدا بچاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ بتائیں بادشاہ کا اور اس کی ملکہ کا کیسا خاندان ہے؟ بادشاہ کیسا ہے، بتائیں گے؟ کوئی کچھ بولیں، بتائیں. اچھا تھا، وہ رحم دل تھا، اس نے آسر پر رحم کیا، ہاں. اس طرح سے اس کی پوری قوم بچ گئی، اور بادشاہ اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ رہائی، بیوی کا جو ہے اس کی طرف وہ ہمیشہ اس کی سائڈ پر رہا. ہاں، جو حنان تھا اور اس کی بیوی تھی، وہ لڑائی جھگڑے والے تھے، انہوں نے دوسروں کے لیے برا سوچا، ان کے اپنے ساتھ برا ہو گیا. ہاں. تو یہ بھی ہوا. اور جو بادشاہ کی ملکہ تھی، اس نے جو انکار کیا تھا، وہ کیا ٹھیک تھا؟ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اس نے کیوں انکار کہ میں غیر مردوں کے سامنے کیوں اس طرح جاؤں، اپنے کو ڈسپلے کروں؟ یہ جب بادشاہ کا حکم تھا تو پھر اس کو ماننا چاہیے. شاید بادشاہ کی خاطر، بادشاہ کی عزت کی خاطر وہ شاید ایسا کر دیتی، لیکن شاید کئی معاشرے پسند بھی نہیں کرتے ہیں. ایک لحاظ سے بادشاہ صحیح نہیں بھی تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہاں غیر مردوں کے سامنے لا رہے. اگر ہماری مسیحی تعلیم میں یا مسیحی معاشرے میں یا ہمارے کلچر میں تو ایسا اچھا نہیں لگتا کہ وہ جو ہے کہ کوئی کسی کی بیوی کسی اور کے سامنے جائے اور شوہر اس کو دوسروں کے سامنے لے کر آئے. تو کچھ اچھی بات تو لگتی نہیں ہے سچ کہ اس طرح. ہاتھ سے بادشاہ بھی غلط تھا اس وقت بادشاہ غلط تھا، لیکن وہ بیوی ایک طرح وہ ٹھیک تھی. وہ تھوڑی دیر کا اس کا کردار ہے، لیکن بڑا مختصر سا ہے، لیکن وہ ٹھیک تھی. وہ بیوی کا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ اپنی جگہ تو وہ عورت ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ کا کچھ سٹائل یا کلچر ایسا بن چکا ہے، وہ اس کے مطابق کہ وہ اپنی بیوی کو بھی جو ہے شرفا میں لے کر آ رہا. وہ کہتی میں کیوں شرابیوں کے سامنے جاؤں. اور پھر جو ہے یہاں دوسرا جو ہے مردکائی جو ہے، اور وہ ایک چچا ہوتے ہوئے وہ اس بچی کو کیسے اس نے کیا کیا ہے، کیا خاص بات کیا ہے خاندانی زندگی کے حوالے سے؟ کوئی بتائے کوئی اور. ایک ہاں اس کا کیا نام تھا جس کی اس نے پرورش کی تھی؟ اس کی کیا لگتی تھی؟ بھانجی لگتی تھی، اس کی چچا کی بیٹی تھی، اور اس نے اس کو بھتیجی تھی اور اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا اور اس کو سکھایا. اور اچھا آستر کیسی تھی؟ بہت اچھی. کیسے اچھی تھی آستر؟ صورت سے بھی بہت اچھی تھی اور سیرت سے بھی بہت اچھی تھی. اور اس نے کیا کیا جب مشکل آ گئی؟ روزہ رکھا اور دعا کی، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بادشاہ کے پاس گئی. اور بادشاہ کے لیے کیسا وہ اس کو ضیافت میں بلاتی ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ وہ ایسے جیسے شطرنج کی گیم ہے، کس طریقے سے خدا جیسے کھیل رہا ہے، کس طریقے سے ایک ایسے طریقے سے ان دونوں کو، بادشاہ کو اور دشمن کو بھی سامنے لے آتا ہے. بادشاہ کی جان کو بھی ایک خطرہ تھا دوسری طرف سے، اور ادھر پوری قوم کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے ایک ایسی پارٹی ضیافت کے اندر یہ گفتگو کے ساتھ ہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ بالکل پھنس چکا تھا کہ بالکل جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، کہ وہ پھنس کے ادھر. بادشاہ بھی یعنی آلریڈی جو ہے ملکہ تو خلاف ہے اپنی قوم کی خاطر، اس کے جو ہے حنان کے خلاف ہے، حمان. ٹھیک ہے، حمان کے خلاف ہے، اور اس کے ساتھ بادشاہ بھی
جب اس کو پتہ چلتا ہے وہ بھی جو ہے ملکہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ بالکل پھنس جاتا ہے. اس طریقے سے وہ دشمن بالکل پکڑا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. تو اب کیا ہے یہ دوسرا بتائیں جو دوسرا خاندان آ رہا ہے یہ ہے حمان اور اس کی بیوی زرش. ان کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو حمان تو کیا کر رہا ہے آلریڈی اپنی شہرت کی خاطر اپنے جاؤ جلال کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ایک یہودیوں کو مارنے کے لیے تیار ہے اور وہ بالکل نہ اور اس کی بیوی نے بھی اس کا ہی ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے اس کو راستے سے ہٹا دو, اس کو جو ہے تختے پر لٹکا دو. تو کیسے کیسے خاندان ہمارے سامنے آئے ہیں. اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ سارے منصوبے کے پیچھے خدا کام کر رہا ہے اور خدا بنی اسرائیل کو بچاتا ہے اور اپنے منصوبے کے ساتھ بچاتا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے یہ کلاس کی ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ نے جتنے بھی خاندانوں نے آج شرکت کی ہے, یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بھی آئے گی, جو ہے یوٹیوب پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی, آپ گروپوں میں بھی بھیجوں گا. آپ مزید اس کو بار بار سنیں اور پھر یہ بیسک ہے. اور آپ جو جتنے بھی باب ہیں تو 14-15 باب ہیں, تو ایک ایک باب اپنے خاندان کے ساتھ پڑھیں اور اس پر سوچیں, غور کریں اور تھوڑی سی دعا بھی کریں. تو یہ آپ نے اب خود بائبل اسٹڈی اپنے اپنے گھروں میں کرنی ہے, آپ گروپ کے ساتھ بھی کریں اور بھی اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ بائبل اسٹڈی کی ہے اور اس کے بعد باقی کتابیں آئیں گی. اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس وقت ہم نے روت کی کتاب جو ہے یہ کتاب توبت کی کتاب بھی کر لی ہے اور جودت کی کتاب بھی مکمل کر چکے ہیں. یہ تیسری کتاب ہے جو آج ہم نے مکمل کی ہے. تو امید ہے کہ آپ باقی کلاسز میں بھی اس طرح آئیں گے تاکہ کچھ کلاسیں جو اس طریقے سے آمنے سامنے ہم کریں گے اور کچھ کلاسیں جو ہیں جو کتاب آپ کی رہ جائے گی وہ آپ نے جو ہے سوشل میڈیا سے لینی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے, آمین. ابھی ہم